اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے پھر اس کو سکھائے۔ ڈیوائن قرآن انسٹرکٹ چینل پر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور اللہ تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ سب خوش رہیں، آباد رہیں۔ جی الحمدللہ ہمارے تختی نمبر 2 مرکبات کمپلیٹ ہو چکا ہے اور آج ہمارا سبق نمبر 3 مطلب تختی نمبر 3 حروف مقطعات پڑھیں گے ہم۔ اور مقطعات یعنی تو کے اوپر زبر ہے، مقطعات نہیں کہنا، اس کو حروف مقطعات پڑھیں گے۔ مقطعات الگ الگ پڑھے جانے والے حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ حروف یعنی کہ یہ لکھے ہوئے تو مرکبات کی طرح ہی ہوں گے، یعنی کہ ملے جلے حروف، یعنی کہ آپس میں ملے ہوئے ہوں گے مختلف حروف، لیکن حروف مرکبات کی طرح ہی ہم ان کو الگ الگ پڑھیں گے، اس کے ہجے جوڑ وغیرہ نہیں کریں گے، ان کو الگ الگ ہی پڑھیں گے۔ قرآن کریم کی بعض صورتوں کے شروع میں چند حروف ایسے ہیں جن کو ملا کر لکھا جاتا ہے مگر علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ حروف مقطعات جو ہے یہ 29 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں اور ان کا معنی جو ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، ان کا معنی کوئی بھی نہیں جانتا اللہ کے سوا، اور ان کو حفظ یاد کرنا ضروری ہے، اس کو حفظ بھی کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو زبانی یاد کرنا، حفظ کرنا بھی موجب برکت ہے۔ ان حروف تہجی میں جن حروف کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، حروف مقطعات میں بھی انہیں کھینچ کر ہی پڑھتے ہیں، اور جن حروف کو حروف تہجی میں بغیر کھینچے مطلب کم مقدار میں کھینچے پڑھا جاتا ہے، حروف مقطعات میں بھی انہیں بغیر کھینچے ہی پڑھتے ہیں۔ فرق صرف لکھنے میں، حروف تہجی میں ہر حرف الگ الگ مفرد شکل میں لکھا ہوا ہے، جبکہ حروف مقطعات میں ایک ساتھ مرکب شکل میں یہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کو پڑھتے ہیں حروف تہجی کی طرح الگ الگ ہی ہیں۔ اور ان حروف مقطعات کو بھی ہم حروف مرکبات کی طرح الگ الگ تو پڑھیں گے، اور اس کو ایک ہی سانس میں ہم نے ان حروف کو پڑھنا ہے اور کھینچ کر پڑھنا ہے، اور ان حروف میں بعض بڑوں سے اور چھوٹے سے بھی یعنی کہ کامن سی مسٹیک جو ہوتی ہیں جن کو مطلب غور نہیں کیا جاتا، آج ہم انشاءاللہ ان مسٹیک کو بھی درست کریں گے اس سبق میں۔ چلیں جی، ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ جس طرح پڑھنے کا اور پڑھانے کا حق ہے، ہم اللہ تعالی ہمیں اس طرح پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یعنی لام کے اوپر مد ہے، اس کو 3 الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے، اور میم مشدد ہے اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اس کو غنہ کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ کے پھر ہم میم کو اس کی اپنی اصل مقدار میں کھینچیں گے۔ الف لام میم
الف لام میم صاد الف لام میم صاد. اس میں لام بھی 3 حرفی، میم بھی 3 حرفی، میم پر تشدید ہے، یہاں پہ غنہ کر کے پڑھیں گے. صاد سیٹی والا حرف ہے اور موٹا حرف ہے اور یہ 3 حرفی بھی ہے، اس کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے. اس میں ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ میم تشدید ہے، میم پر مشدد ہے، میم مشدد ہے، اور اس کو جب پہلے لام کے ساتھ ہی ملاتے وقت غنہ کریں گے، لیکن بعد میں جب میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے تو اس وقت غنہ بالکل نہیں ہوگا. الف لام میم صاد، یعنی کہ اس کو ہم غنہ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. دوسرے ٹائم جب پڑھیں گے الف لام میم، اس طرح دوبارہ غنہ نہیں کریں گے، صرف فرسٹ ٹائم غنہ ہوگا جب لام کے ساتھ اس کو پڑھیں گے. یہ ہماری عام سی غلطی ہے کہ یعنی کہ جو بڑے بھی کر جاتے ہیں اور چھوٹے بھی. الف لام میم، میم پڑھنا ہے، اس کو میم دوبارہ غنہ نہیں کرنا، غنہ صرف لام کے ساتھ ہی ملا کر کریں گے. الف لام میم صاد الف لام را. دیکھیں لام پر مد ہے اور را پر کھڑی حرکت ہے، اس کو ایک الف کی مقدار، را کو کھڑی حرکت کی وجہ سے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. اور اس میں ہم اس غلطی کو بھی واضح کرتے جائیں. الف لام، لام ہے، لام اس کو حروف مفردات والا ہی لام پڑھنا ہے. لام جہاں پہ جس طرح ہم نے پیچھے غنہ کیا ہے یہاں پہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں پیچھے ہم نے لام کے ساتھ میم مشدد تھا، اس وجہ سے غنہ کیا ہے. یہاں پہ ہم کو لام کو ظاہر کر کے حروف مفردات کی طرح ہی پڑھیں گے. الف لام را، الف لام را، اس طرح لام کو ظاہر کریں گے، میم غنہ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. الف لام میم را، یعنی کہ ایک ہی سانس میں ہم نے ان سب حروف کو پڑھنا ہے اس کی مقدار کے ساتھ کھینچ کر. اور ہاں اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے اگر اس سے نہیں پڑھا جاتا تو وہ سانس توڑ کے یعنی کہ 2 سانس میں اس کو پڑھ سکتا ہے. الف لام میم را، یعنی کہ الف لام میم پہ پہلی دفعہ غنہ ہوگا جب لام کے ساتھ ملے گا. دوبارہ وہی والی جس طرح میں نے یعنی کہ فرسٹ میں سمجھایا ہے کہ لام میم را نہیں پڑھیں گے. میم کو جب دوسری مرتبہ پڑھیں گے تو اس کو اپنی ظاہری شکل ظاہری آواز کے ساتھ پڑھیں گے، غنہ کے ساتھ نہیں. لام کو میم کے ساتھ ملاتے وقت غنہ ہوگا، بعد میں دوسری مرتبہ جب میم شدت کو پڑھیں گے تو تب غنہ نہیں ہوگا. الف لام میم را، اس کو میم کر کے بالکل نہیں پڑھیں گے. چلیں جی، آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے اور انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ انشاءاللہ اس کو مشق کریں گے، کوشش کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ بھی آ جائے گی. اور اس کی مشق کرنے سے ہی یہ جو حروف مقطعات کا تختی ہے اور اس کو حفظ بھی کرنا ہے، اس کو زبانی یاد کرنا ہے. یہ 4 حروف آپ نے اس کو حفظ کرنا ہے اور جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا ہے انشاءاللہ آپ امید کرتی ہوں اسی طرح ہی سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ آسانی کرے. اور چلیں جی، ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.